سر یہ پراپرٹی کا تھوڑا سوال میرے دماغ میں آ رہا ہے. دماغ میں کیا مطلب کسی نے پوچھا تھا تو مجھے یاد آیا, ابھی بھی آپ سے پوچھ رہی ہوں. سر یہ پراپرٹی میں RL2 کیا ہوتا ہے؟ جی شہباز, RL2 سے مراد ہے رجسٹر لینڈ نمبر 2. لیکن اب یہ ویڈیو جس نے دیکھ لی کافی فائدہ بھی اس کو ہو سکتا ہے. اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہوئی تو وہ RL2 رجسٹر سے کافی فائدہ حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ سٹارٹ میں نے بتا دیا کہ RL2 رجسٹر لینڈ 2. اچھا, اب آگے ہم دیکھیں تو یہ رجسٹر اسپیسیفکلی ایک سیلڈ رجسٹر ہے جس کے اندر ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اور ڈائریکٹ AC کی تحویل میں ہوتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر کی تحویل میں ہوتا ہے. اس کے اندر ایک ہڈن ڈیٹا پڑا ہے اور سیلڈ ڈیٹا ہے, اس کو سیل کیا گیا ہے. اصل میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا اور پارٹیشن ہوا تھا تو کافی مہاجرین وہاں سے انڈیا سے موو ہو کے پاکستان آئے تھے. جب وہ پاکستان آئے, یہاں پہنچ گئے تو ان کا ریکارڈ منگوایا گیا, ان کی پراپرٹی کا, ان کی زمینوں کا ریکارڈ منگوا لیا گیا. اور جس بندے کی جتنی زمین وہاں پہ تھی, جس حساب سے زمین تھی, ان کو کچھ فارمز دیے گئے جن کو کلیم فارم کا ایک نام دیا گیا کہ یہ کلیم فارم آپ لوگ فل کریں. اور انہوں نے اپنے کلیم فارم فل کیے جس کے اندر ان کا ڈیٹا تھا, نام تھا, ولدیت تھی, قوم تھی, کس جگہ پہ زمین تھی, کس ایریا میں زمین تھی, کتنی زمین تھی, ایک پورا فارم وہ انہوں نے فل کر کے گورنمنٹ کو دیا. گورنمنٹ نے وہ سارے پروسیس کے لیے ایک کمشنر بنایا جس کا نام ہی پوسٹ کا نام کلیم کمشنر یا کمشنر کلیم رکھا گیا. سارے فارم ان کے پاس جمع ہوئے, انہوں نے اس کو تصدیق کیا. تصدیق کرنے کے بعد اس ایریا کا جو متعلقہ AC تھے, اب کوئی بھی ضلع تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, جہاں پہ ان کو زمین دینی تھی پاکستان کے اندر, جہاں پہ ان لوگوں کو زمین پرووائڈ کرنی تھی اسٹارٹ آف دیٹ جو وہ انڈیا میں چھوڑ کے آئے تھے, اس ایریا کے جو تحصیل لیول پہ AC ہوتا ہے اس کو ایک پلندہ لکھ کے بھیجا, ایک پرفارمہ لکھ کے بھیجا. اس پرفارمے میں پوری ڈیٹیلز لکھی گئی کہ بندے کا نام یہ ہے, ولدیت یہ ہے, قوم یہ ہے, انڈیا کی فلاں جگہ فلاں علاقے سے ہجرت کر کے یہاں آیا ہے. تو یہاں پہ اس کو زمین کی قسم بتائی گئی, جیسے بنجر زمین, برانی, آپاشی, سلابی, زرعی, جو بھی زمین, اس کی ایک قسم لکھ دی گئی کہ اس قسم کی زمین میں اتنا رقبہ اس کو الاٹ کر دیا جائے. تو ہر AC نے جس کے پاس وہ خط گیا اس بندے کو اس ایریے میں اتنا رقبہ الاٹ کر دیا گیا جتنا گورنمنٹ نے لکھ کے دیا تھا. اب وہ جتنے کلیم فارمز تھے ان کلیم فارمز کو اکٹھا کر کے اس ایریا کے AC کی تحویل میں دے دیا, جو ابھی تک وہ سیلڈ فارم اس کو سیل کر کے رکھا ہوتا ہے, پڑے ہوئے ہیں. اب ایکچوئل میں RL2 شو کرتا ہے آپ کی ملکیت کو, زمین کی ملکیت کو. زمین کی ملکیت کو تو آپ کا فرد رجسٹری, یہ بھی فرد انتقال یہ بھی شو کر دیتے ہیں. لیکن وہ زمین جو آپ کو الاٹ کی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, آپ کے آباء و اجداد کو الاٹ کی گئی تھی جو ہجرت کر کے یہاں آئے تھے, ان کا سارا ریکارڈ اس RL2 کے اندر ہے, رجسٹر آف لینڈ نمبر 2 کے اندر. اب اگر آپ کو لگتا ہے, کوئی آپ کے رشتہ دار بتاتے ہیں یا آپ کے علم میں کہیں سنی سنائی بات ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد وہاں سے موو ہو کے آئے تھے پاکستان, ان کو اس وقت زمین الاٹ کی گئی تھی لیکن آپ کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, تو وہ ریکارڈ آپ جا کر متعلقہ AC صاحب کے آفس سے طلب کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ایک اپلیکیشن لکھیں گے. اپلیکیشن اگر تو آپ کی سالڈ ہوئی, اس کے اندر کوئی سالڈ ریزن ڈلا ہوا, تو وہاں سے آپ کو ریکارڈ مل جاتا ہے. اچھا, اس طرح ڈائریکٹ AC صاحب ریکارڈ کسی کو دیتے نہیں ہیں اس کا. ہاں, اب AC کے اوپر DC سینئر ہے, DC اگر کوئی ریکارڈ طلب کرتا ہے تو AC کی ذمہ داری ہے کہ اس ریکارڈ کو پیش کیا جائے, یا کورٹ سے, عدالت کے اندر سے کوئی تحریری شکل میں کوئی نوٹس آتا ہے یا کچھ مانگا جاتا ہے تو وہ کورٹ میں AC وہ ریکارڈ پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے. تو یہ RL2 رجسٹر ہے. اب جتنے ناظرین نے ہمارے سنا ہے, اگر ان کے ذہن میں کوئی شک و شبہات ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو کوئی زمین الاٹ کی گئی تھی اور ابھی ان کا مطلب کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کے پاس, تو متعلقہ AC سے جا کے آپ کو ریکارڈ مل جائے گا.